بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی کہ نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی. بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی. اور سینے میں میرا دم گیا رک اسی لیے، سینے میں میرا دم گیا رک اسی لیے کہ طیبہ سے دل کی ڈور ہلی تھی ابھی ابھی. طیبہ سے دل کی ڈور ہلی تھی ابھی ابھی. اور آخری اور حاصل کلام شعر جس پر آپ نے جس سے جڑنا ہے اور سبحان اللہ کہنی ہے اور اپنے عقیدے کا بھی اظہار کرنا ہے کہ لو آ گئے وہ محفل میں آ گئے، لو ہو گیا کرم وہ محفل میں آ گئے، لو ہو گیا کرم وہ محفل میں آ گئے. ارے منکر سے میری شرط لگی تھی ابھی ابھی، منکر سے میری شرط لگی تھی ابھی ابھی. بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی. اور لو ہو گیا کرم وہ محفل میں آ گئے، لو ہو گیا کرم وہ محفل میں آ گئے. منکر سے میری شرط لگی تھی ابھی ابھی. بہت زیادہ دو تین فرمائشیں مجھے ان اشعار کے حوالے سے آئی، اس کے دو بند پیش کرتا ہوں کہ وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے. چند دو بند صرف اس تین بند اس کلام کے کہ میرے اچھے رسول، میرے اچھے رسول کر مجھے مالا مال، میری جھولی میں ڈال اپنے قدموں کی دھول. میرے اچھے رسول، میرے اچھے رسول. اور تشنگی کا علاج سنگ اسود کے پاس، چارے اختلاج سبز گنبد کے پاس. اشک بن کر دعائیں میری پلکوں پہ آئیں، اشک بن کر دعائیں میری پلکوں پہ آئیں. اور صدائیں لگائیں چل محمد کے پاس، چل محمد کے پاس، چل محمد کے پاس. اشک بن کر دعائیں میری پلکوں پہ آئیں اور صدائیں لگائیں چل محمد کے پاس. تخت مانگوں نہ سیج کوئی پروانہ بھیج، تخت مانگوں نہ سیج کوئی پروانہ بھیج. کر مجھے بھی قبول میرے اچھے رسول، میرے اچھے رسول. اور آخری بات کہ تعلق غلامی کا اسی طرح جڑا رہے، اس خیال سے، اس تعلق سے دیکھیے گا کہ میری سانسوں کی باڑ تیرے آنگن کے ساتھ. آقا میری سانسوں کی باڑ تیرے آنگن کے ساتھ، میرا گزرے اساڑ تیرے ساون کے ساتھ. ابر رحمت گواہ بہہ گئے سب گناہ، ابر رحمت گواہ بہہ گئے سب گناہ. جب سے لپٹی نگاہ تیرے دامن کے ساتھ، راہ حق پر مدام چلے تیرا غلام، راہ حق پر مدام چلے تیرا غلام. اب نہ ہو کوئی بھول میرے اچھے رسول، میرے اچھے رسول کر مجھے مالا مال، میری جھولی میں ڈال اپنے قدموں کی دھول. میرے اچھے رسول، میرے اچھے رسول. نذرانہ عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بحضور مرکز دیدار کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت عالم اسلام کے انتہائی ممتاز و معروف محترم سلاخاں، آپ کے شہر کے رہنے والے، آپ کے میزبان، اس محفل کے میزبان. اب میں چمن میں بیٹھ کے کیا بلبل کا تعارف کراؤں. میں سوچتا ہوں کہ چمن میں بیٹھ کر بلبل کا تعارف کراؤں کہ جن کے خیال کو بھی ذکر مصطفیٰ سے منور کیا گیا، جن کی زبان کو بھی ذکر مصطفیٰ سے مزین کیا گیا، وہ سلاخاں جسے نعت لکھنے کا بھی شرف حاصل ہوا، نعت پڑھنے کا بھی شرف حاصل ہوا. گویا دوہری سعادت ہے.
اللہ رب العزت یہ سعادتیں برقرار رکھے پاکستان میں، پاکستان سے باہر کئی ممالک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا اور توصیف ان کا حوالہ اور پہچان ہے، اور بلا شبہ نعت کے حوالے سے یہ آپ کے شہر پنڈی کی شان ہے، پورے پاکستان کی شان ہے۔ اللہ رب العزت انہیں بہت عزتوں سے نوازے، اور یہ جو محفل آراستہ کی ہے اللہ رب العزت اسے قبول فرما کر انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں ملتمس ہوں آپ کے ہمارے ہر دل عزیز ثنا خاں و ثنا گو، کئی نعتیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذکر کے طفیل ان کے دامن میں ڈالی۔ ملتمس ہوں حضرت سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی سے تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ قبلہ سید بلال چشتی صاحب جو ہمارے اس محفل کی خصوصی رونق ہیں، اجمیر شریف سے خصوصی طور پر اس محفل میں شرکت کے لیے تشریف لائے، وہاں کے سجادگان میں سے ہیں، اور انہوں نے یہ سید صاحب کو یہ دستار بندی بھی کی اور یہ تحفہ پیش کیا، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ حضرات محترم، آپ نے دیکھا کہ مغرب سے یہ محفل جاری ہے اور رات بیت چکی ہے، صبح ہونے کو ہے۔ ہمارے معزز مہمان، میں کس کس کا شکریہ ادا کروں، میں نے اسی لیے باہر ایک بینر لکھ کے لگا دیا تھا کہ ہم اس محفل نعت میں آنے والے رسول اللہ کے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سب حضور کے مہمان ہیں، میرا کوئی مہمان نہیں ہے۔ یہاں دور و نزدیک سے سب آنے والے جتنے احباب ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محترم الحاج محمد اویس رضا صاحب کو آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، الحاج محمد یوسف میمن صاحب، شاہد قادری صاحب اور بھائی شہباز قمر فریدی صاحب نے بڑا خوبصورت انداز میں پڑھا ہے۔ وقت ضائع نہیں کرتا، صرف مجھے بہت سارے دوستوں کا حکم ہے، لیکن ایک نعت میرے بھائی گلطارف بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن مجھے حکم ہے کہ اسی نعت کے 2-3 شعر پیش کر دیے جائیں۔ 2-3 شعر صرف اس غرض سے کہ سرکار کی محفل میں اپنی حاضری پیش کرتا ہوں۔ درود پاک کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں تمام احباب پیش کیجئے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، ارے نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، اور ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی، اور یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی، پر قبر کا خوف
وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی اور ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے کہ خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے کہ خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی اور دو جہاں میں دو جہاں میں اسے پھر کون پناہ میں لے گا کہ ہوگا رسوا سر محشر وہ جسے سیدہ زہرا کے بچوں سے عداوت ہوگی ہوگا رسوا سر محشر وہ جسے سیدہ زہرا کے بچوں سے عداوت ہوگی۔ مقطع سے پہلے کا ایک شعر اور بہت خوبصورت شعر ہے جانے نات کہ حشر کا زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے ارے زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے پھر قیامت پہ بھی خود ایک قیامت ہوگی زلف لہرا پر ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں اسی نسبت سے
سرے حشر شفاعت ہوگی حشر کا دل بھی عجب دیکھنے والا ہوگا کہ زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے پھر قیامت میں بھی خود ایک قیامت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ